یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو کاوشوں کا نتیجہ ہے وہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ ظہور پذیر ہوا، کیونکہ بقیہ جتنے انبیاء علیہم السلام ہیں ان کے ماننے والوں کی تعداد یا علاقوں تک محدود رہی یا ملکوں تک محدود رہی، اور ان کی اپنی ظاہری زندگی کے اندر وہ اتنے بڑے پیمانے تک نہیں پھیلی کہ جسے کہا جائے کہ ایک ہیوج جو ہے وہ ایک جو ہے وہ نمبرز آف پیپل جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد بظاہر سب سے زیادہ نظر آتی ہے، یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد، لیکن وہ کون تھے؟ وہ آپ کی اپنی قوم تھی، بنی اسرائیل، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لائے۔ قرآن پاک میں ہے فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا مگر ان کی قوم کے جو ہے وہ کچھ لوگوں نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے مانا۔ جو فرعون مد مقابل تھا، جس کے پاس آپ گئے اور جسے آپ نے پیغام دیا، اس نے نہیں مانا۔ اس کے جو ہواری جواری تھے، جو اس کے لشکری تھے، جو اس کے درباری تھے، انہوں نے نہیں مانا سوائے چند لوگوں کے یا چند جادوگروں کے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کی جو قوم بنی ہاشم اور قریش تھی، اس کی بھی بہت بڑی تعداد، بلکہ تقریباً ساری تعداد مسلمان ہوئی، اور پھر جن کے مقابلے میں، جو نبی پاک علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، ان کے افراد میں بہت بڑی تعداد تھی کہ جو مسلمان ہوئی، اور بالآخر ایسا ہوا کہ پورے کا پورا عرب کا خطہ ہی مسلمان ہو گیا۔ جیسے طائف والوں کا جو معاملہ ہے یہ ایسا ہی ہے نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون تھا، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ابو جہل کے ساتھ جو سردار تھے وہ تھے، لیکن ان میں کتنے بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ادھر طائف والے تھے جنہوں نے کتنا جو ہے وہ تنگ کیا، ظلم کیا، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ پورے کا پورا طائف ہی مسلمان ہوا۔ اسی طائف سے بعد میں یہ محمد بن قاسم ہے کہ جن سے آگے پھر یہ ہم مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے کہ ہمارا جو ہے وہ ہندوستان یہاں پر مسلمان ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو آپ کی کاوشوں کے نتائج ہیں، اس کی وسعت اور جو اس کے ریزلٹس اور جو اس کی یعنی یوں کہہ لیں کہ ڈیوریبل ہیں، جو جتنی پائیداری ہے وہ بقیہ سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے سلسلے کا نام بھی ہے نا عالم تیرا پروانہ، آقا کا سارا عالم ہی پروانہ۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے، مثال کے طور پہ تعداد کے اعتبار سے آج بھی کہا جاتا ہے جی عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ، مسلمان دوسرے نمبر پہ تعداد میں اور عیسائی پہلے نمبر پہ۔ یہ یوں کہہ لیں کہ اگر تو کسی فارم کے کسی خانے میں لکھنے کی کا اعتبار ہے تو پھر تو واقعی دنیا میں عیسائی سب سے زیادہ ہے، لیکن اگر کلمہ پڑھ کے نبی کو ماننے والے اور اس کی کتاب کو ماننے والے مراد ہیں تو پھر مسلمانوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پھر سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے۔ ریلیجن تو سب سے بڑا اسلام ہی ہے۔ پریکٹسنگ تو یوں کہہ لیں کہ آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت اس پہ لے جاتے ہیں نا، میں تو ایمانیات کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، یعنی پریکٹسنگ کے اندر بھی مسلمان نمبر 1 ہے، لیکن جو ان کا فیتھ ہے، جو ان کا ایمان ہے، اس کے اعتبار سے بھی، یعنی اب دنیا کا جو سروے ہوتے ہیں اس کے اندر سروے یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ملک تو عیسائی ہے، لوگوں سے پوچھتے کیا وہ بولتے دہری ہے، ایتھیسٹ ہیں، ہم کسی خدا کو نہیں مانتے، ہم کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ یہ جو تعداد ہے، ایسے ممالک ہیں کسی میں 80% دہری ہے، کسی میں 70% دہری ہے، کسی میں 60% دہری ہے۔ تو یہ جو تعداد ہے جنہیں جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ دھما چوکڑی سے جن کو کھانے میں شامل کیا ہوا کہ یہ عیسائی ہیں، وہ کہہ رہے ہم نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ تعداد تو ویسے ہی مائنس ہو جاتی۔ اس اعتبار سے اب اگر تعداد کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سب کے بعد میں تشریف لائے، آخری نبی ہیں، سب کے بعد میں تشریف لائے، اور آپ کا جو عرصہ ہے اعلان نبوت کے بعد کا وہ بھی جسٹ 23 ایئرس، 23 سال کا عرصہ ہے، جس میں پہلے کے 13 سال جو ہے وہ بڑے ایک محدود مصروفیات کے اندر اور مشکلات کے اندر گزرے، تو بعد کے 10 سال باقی بچے۔ ان 10-11 سالوں میں اور پہلے والے سالوں کے اندر یہ وہ عرصہ ہے کہ جس کا یہ نتیجہ اور جس کا یہ پھل جو ہے یہ اس وقت سب کو نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ذمہ داری کی کمپلیشن ہو جاتی ہے تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرماتے ہیں۔ ہاں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں ان کی واپسی ہوتی ہے، اور اب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کسی پہ کوئی بھی ایمان نہیں لایا تو وہ تو پہلے دن بھی نہیں لایا تھا اور 40 سال بعد بھی نہیں لایا، تو پھر کب ہوا کہ انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا؟ اگر کسی کا بھی ایمان نہ لانا کام کی تکمیل ہی تھا وہ تو پہلے دن ہی ہو گیا تھا۔ تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کو اتمام حجت کے لیے
کہ بھئی آپ نے خدا کا پیغام پورا پورا پہنچا دینا ہے، ہر طریقے سے سمجھا دینا ہے، ہر طرح کے دلائل دے دینے ہیں، معجزات ان کے سامنے ظاہر کر دینے ہیں، قوم کی اکثریت کے سامنے آپ نے اعلان حق کر دینا ہے۔ جب یہ سارے کام مکمل ہو جاتے ہیں تو یہ تکمیل ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد پھر ان کی رب کی طرف واپسی ہوتی ہے۔